میں سنیوں سے کہوں گا کہ یہ جو اس ٹائپ کے لوگ ہیں یہ تمہارا مذہب برباد کر رہے ہیں. حافظ یہ قرآن نہیں ہوتے، ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. جو اسٹائل حفظ قرآن کا ہمارا ہوا ہے کہ اس انداز سے کہیں اور قرآن حفظ نہیں ہوتا. ان کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، ان کے لوگوں کے کلپس موجود ہیں جس میں توہین کے پہلو ہیں. علی ولی اللہ حجت اللہ وسیع رسول وہ خلیفۃ. میں کہتا ہوں صحابہ کو جتنا ہم مانتے ہیں اتنا آپ ہی نہیں مانتے. آپ تو طلقاء کو مانتے ہیں، صحابہ کو کہاں مانتے ہیں؟ آپ کا کیا تعلق ہے صحابہ کرام سے؟ صحابہ کرام کو تو ماننے والے ہم ہیں. بھائی میرے تراویح پڑھانی ہے، آپ کی دکانداری کا مسئلہ ہے، آپ کو پیسہ ملنا ہے. ہمیں کیونکہ قرآن سے کوئی ہمارا کمائی کا ذریعہ نہیں ہے. محاذ آرائی کرو گے تو پوری دنیا میں شیعہ کو سنی ختم نہیں کر سکتا، سنی کو شیعہ ختم نہیں کر سکتا. میں اگر ان صحابیوں اور صحابیوں کے بیٹوں کے نام بتاؤں جن کے والدین نے مطاع کیا اور پھر مطاع سے وہ صحابی دنیا میں آئے، بھی اس پہ شور مچائیں گے کہ اس نے توہین کی ہے. صحابیوں پہ الزام لگاتے ہیں تو توہین صحابہ تو آپ کر رہے ہیں. السلام علیکم. نیوز 99 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رضوی. ناظرین، عالمی شہرت یافتہ اسلامک اسکالر سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آغا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سب سے پہلے میں اور میری ٹیم جو ہے آپ کے والد صاحب کے بارے میں سنا، تعزیت پیش کرتے ہیں. آغا صاحب آپ کا وقت بہت زیادہ قیمتی ہے. میں سوالات کی جانب بڑھنا چاہوں گا. آغا صاحب سب سے پہلا سوال 12 ربیع الاول کے والے سے میں کروں گا کہ سرور کونین کی آمد کا مہینہ ہے اور اہل تشیع جو ہے حضرات وہ 17 کو ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں اور 28 کو جو ہے سفر کو وصال ہے. لیکن جو اہل سنت برادری ہے وہ 12 ربیع الاول کو کہتے ہیں کہ اسی دن ولادت بھی ہے اور جو وصال بھی ہے. آپ ایک عالم دین ہے، اس پہ آپ کا کیا کہیں گے؟ کچھ تاریخ جو ہے، بہتر تاریخ کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں بھی اپنے حصے کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا، وقت دیا. میرے والد گرامی ایک سماجی، ایک فلاحی شخصیت تھی خدمت کے حوالے سے، ان کے لیے آپ نے دعا کی، میں ممنون ہوں. ربیع الاول کا مہینہ بہار کا، خوشیوں کا اور شادمانی کا اور ایک اعتبار سے عید کا مہینہ ہے، اس لیے کہ ہم 8 ربیع الاول کے بعد 8 کو ہم سوگ ختم کر دیتے ہیں کیونکہ 8 کو امام حسن عسکری کی شہادت کا دن ہے، تو ہم اس دن سوگ اور پھر 9 سے ہم خوشیاں منانا شروع کرتے ہیں. تو 12 سے 17 تک آیت اللہ روح اللہ الموسوی الامام الخمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ہفتہ وحدت کا اعلان کیا. اس پورے ہفتے میں سنی شیعہ مل کر نبی مکرم کی سیرت پر اور ان کے فضائل پر غور کریں، اسے بیان کریں. جہاں تک تاریخوں کا مسئلہ ہے کہ 17 کو شیعہ ولادت کا دن مانتے ہیں اور 12 کو اہل سنت مانتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ کوئی خاص اختلاف نہیں ہے، بلکہ اس کو اچھا سمجھا جائے، اس کو حسن کے طور پہ لیا جائے. یہ دونوں تاریخیں ہماری تاریخیں ہیں. آغا صاحب سوشل میڈیا ہر بندہ یوز کرتا ہے. ایک منظور مینگل صاحب ہیں، آج کل وہ کافی زیادہ ان کے جو ہے نا وہ بیانات سامنے آ رہے ہیں، جلسے بھی کر رہے ہیں. انہوں نے ریسنٹلی بیان دیا ہے، انہوں نے جلسہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جو اہل تشیع حضرات کے اندر مجتہدین سے میں کہتے ہیں میں خامنئی صاحب سے ملا اور ان کے منہ ٹیڑھے ہوتے ہیں، ان کو حافظ یہ قرآن نہیں ہوتے، ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. میں صرف اتنا کہوں گا کہ مولا علی نے فرمایا المرء محفوظ تحت لسانہ، المرء محبوط تحت لسانہ لفظ بھی ہے، یعنی انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، جب بولتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا پڑھا لکھا ہے. اگر کوئی گالیاں دیتا ہو، کسی کی زبان ایسی ہو کہ جو قرآن کھولا ہوا ہو اور فحاشی کی اور جنسی گفتگو ہو رہی ہو اور اپنے اساتذہ کے بھی کچھ ایسی باتیں بتائی جا رہی ہوں جو میں نے دوستوں نے مجھے بتایا ہے، میں تو جب مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غیر معیاری کوئی ہے ماحول، تو میں تو خود کیونکہ الحمدللہ تہذیب سے باہر نہیں آتا، اس لیے جب کوئی تہذیب سے باہر آیا ہوا شخص نظر آتا ہے یا سنتا ہوں تو میں ویسے ہی نہیں سنتا. یہ ہمارے دوست کبھی کبھی پکڑا دیتے ہیں ہاتھ میں موبائل کے، دیکھیں یہ آپ کو گالی دے رہے ہیں، دیکھیں یہ ہمارے مجتہدین گالی دے رہے ہیں، وہ تو اتفاقاً سن لیتا ہوں، لیکن میں ان صاحب کو زیادہ جانتا نہیں ہوں، مگر اتنا جتنا جانتا ہوں وہ سب آپ بھی جانتے ہیں کہ لطیفے
اور توہین آمیز، حتیٰ شیعوں کے لیے نہیں، اپنے لوگوں کے لیے جو انہوں نے باتیں کی بھی ہیں، اپنے بزرگوں کے جو کام بتائے ہوئے ہیں شادیوں کے اور جنسی، اور جہاں تک بات یہ ہے کہ اچھا، ایک انہوں نے میرے لیے کہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ سنی ہماری جان ہے، تو سنیوں کی جان تو صحابہ ہیں۔ جی بالکل، آپ بین المذاہب کی بات کرتے ہیں تو آپ ہماری جان کی قدر کریں۔ ہاں، تو وہ کہتا ہے کہ جی سنی ہے تمہاری جان ہے تو صحابہ سنیوں کی جان ہے، تو پہلے صحابہ کو تو مانو۔ میں کہتا ہوں صحابہ کو جتنا ہم مانتے ہیں اتنا آپ ہی نہیں مانتے۔ آپ تو طلقاء کو مانتے ہیں، صحابہ کو کہاں مانتے ہیں؟ آپ تو آزاد شدگان کو مانتے ہیں جو نہ مہاجر تھے نہ انصار تھے صحابیوں میں۔ تو آپ کا کیا تعلق ہے صحابہ کرام سے؟ صحابہ کرام کو تو ماننے والے ہم ہیں، ان کی آبرو، ان کا احترام۔ آپ نے تو جب ان کے بارے میں بات کی ہے تو آپ نے تو ان کا مذاق اڑایا ہے، آپ نے ان کی توہین کی ہے۔ گستاخ رسول تو یہ لوگ ہیں، 85 کلپ ان لوگوں کے جمع ہو چکے ہیں۔ ابھی تو آپ دیکھیے گا کہ اس FIR سے یہ خود ہی کہیں گے کہ یہ جو بل پاس ہوا ہے اس کو واپس کرواؤ۔ ان کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، ان کے لوگوں کے کلپس موجود ہیں۔ یہ درس جب دے رہے ہوتے ہیں تو وہی تو حدیث سنا رہے ہوتے ہیں جس میں توہین کے پہلو ہیں۔ جہاں تک انہوں نے جو ہے وہ حفظ قرآن کے حوالے سے بات کی کہ ان کے حافظان قرآن نہیں ہوتے، یہ پیچھے جو میرے کھڑے ہیں یہاں سارے حافظان قرآن ہیں۔ ہاں، شیعہ حافظان قرآن کہتے ہیں ان کو حفظ قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ میں تو عطا پتہ بتا رہا ہوں، یہ چیلنج بھی کر رہے ہیں کہ اگر کسی کو ہم سے سننا ہے تو حیدرآباد میں ایسی، کراچی میں اس وقت میری معلومات میں 1000 سے زیادہ حافظان قرآن پاکستان میں شیعہ ہیں، اور پورے ورلڈ میں 10,000 سے زیادہ حافظان قرآن شیعہ۔ ٹھیک ہے، آپ کیونکہ آپ کو بھائی میرے تراویح پڑھانی ہے، آپ کی دکانداری کا مسئلہ ہے، آپ کو پیسہ ملنا ہے، ہمیں کیونکہ قرآن سے کوئی ہمارا کمائی کا ذریعہ نہیں ہے۔ آپ کے ہاں تو ظاہر ہے آپ کے ہاں قرآن سے کمائی کا ذریعہ ہے، تو رہ گئی بات کہ آپ گالیاں دے رہے ہیں، آپ بدتمیزی کر، تو پہلے تو یہ آپ کو جواب کہ ہمارے حافظان قرآن بھی ہیں، قاریان قرآن بھی ہیں، اور ایسے حافظان قرآن ہیں کہ آپ قرآن کی آیت پڑھ کے کہیں کہ 5 آیتیں پیچھے والی سناؤ، 10 آیتیں بعد والی 10ویں آیت سناؤ، اور یہ بتاؤ کہ اس صفحے کے اوپر کتنی آیتیں۔ جو اسٹائل حفظ قرآن کا ہمارا ہے، میں دعویٰ کرتا ہوں حافظان قرآن کھڑے ہیں، حافظ صاحب کھڑے ہیں، میں ان سے معذرت بھی چاہتا ہوں، ان کا بہت احترام ہے، ان کے سینے میں قرآن ہے، ان کا ہاتھ چومنا چاہیے ہمیں۔ ہمارے یہاں جس انداز سے قرآن حفظ ہوتا ہے تو ہمارا دعویٰ ہے کہ اس انداز سے کہیں اور قرآن حفظ نہیں ہوتا۔ میں آپ کے توسط سے جن صاحب کا آپ نے نام لیا ان سے کہوں گا کہ اگر آپ کو کسی شخص کے ہاں گمراہی، برائی، اس کے ہاں مثلاً کفر یا شرک نظر آتا ہے تو بھائی آپ وارث دین بنے بیٹھے ہیں، اس کو تبلیغ کرو نا، اس کو ہدایت دو، مناظرے رکھو، بات کرو ہم سے، ہمارے علماء سے مناظرے کرو، آپ کے ساتھ ہم بات کریں گے۔ آپ شدت پسندی پر آ جاتے ہو، آپ گالیاں دینے پر آ جاتے ہو، آپ توہین اور گستاخی تو آپ کرتے ہو، گفتگو کرو۔ وہی جو کلپ آپ گالیوں والا دے رہے ہیں نا، اسی کلپ کے اندر مجھ پر اعتراض کرو کہ شہنشاہ حسین نقوی، ساجد علی نقوی، علامہ ساجد علی نقوی، حافظ ریاض حسین صاحب، شیخ محسن، تمہارے ہاں یہ عقیدہ جو ہے یہ قرآن کے خلاف ہے، تو پھر ہم ایسے ہی تمہارے انداز سے جواب دیں گے کہ یہ عقیدہ ہمارا قرآن کے مطابق ہے۔ آپ علمی باتیں کرو، آپ ملاقاتیں کرو، آپ آؤ، آپ لے جاؤ، آپ بلاؤ، بات کرو، آپ ہمیں ہدایت دو نا۔ اگر آپ ہمیں گمراہ سمجھتے ہو، ہمیں غلط سمجھتے ہو، تو آپ ہمارے محاذ آرائی کرو گے تو پوری دنیا میں شیعہ کو سنی ختم نہیں کر سکتا، سنی کو شیعہ ختم نہیں کر سکتا۔ محاذ آرائی سے انہیں نقصان ہوگا۔ اب بھی پاکستان میں سن 1982 سے جو ان لوگوں نے مار دھاڑ شروع کی، اس میں ہمارا نقصان تو ہوا ہی، انہوں نے اپنا نقصان کیا ہے۔ ظاہر ہے پھر وہ بہتی گنگا میں ہر ایک ہاتھ دھو لیتا ہے، پھر گدلے پانی سے مچھلیاں پکڑی جا رہی ہوتی ہیں، پھر جو ہے وہ آندھی طوفان کے اندر کوئی چیز کہیں سے کہیں جا پڑتی ہے۔ تو ان کو میں نصیحت کروں گا کہ آپ کے نزدیک اگر ہم گمراہ ہیں تو ہمارے لیے آپ علمی باتیں کریں، علمی پیغامات دیں۔ میں سنیوں سے کہوں گا کہ یہ جو اس ٹائپ کے لوگ ہیں یہ تمہارا مذہب برباد کر رہے ہیں، تمہارا نظریہ، یہ تمہارے مخلص نہیں ہیں یہ لوگ۔ تو اور سنی الحمدللہ سمجھدار ہے اور بہت ہوشیار، سنی قوم بہترین قوم، اور ان کے بعض ملاؤں نے، بعض ان کے یہاں پڑھی لکھی شخصیات جو ہیں حیدرآباد میں، پاکستان بھر میں، اسلامی نظریاتی کونسل میں، ملی یکجہتی کونسل میں،
اور جو ہے وہ MMA کے زمانے میں جو علماء رہے، اس کے علاوہ اور فورم ہمارے انصاری صاحب نے کراچی میں ایک فورم بنایا ہے، تو وہ بہت اچھے فورم ہیں. میں سب کے لیے نہیں، بہت محترم ہے، مگر یہ چند لوگ جو ماحول خراب کر رہے ہیں انہیں نصیحت کروں گا، ان کے لیے دعا کروں گا، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. آغا صاحب، بل کی آپ نے بات کی، اور دیکھیں ابھی انہی صاحب نے میرے خیال میں جس طرح بل میں توہین صحابہ ہے، توہین اہل بیت بھی اتنی اس سے زیادہ ہے اہل بیت. انہوں نے متعا کی بات کی کہ جو تشیع قوم کے اندر، جو اس فقہ کے اندر جو ایک دفعہ متعا کرے وہ توبہ نعوذ باللہ پہلے امام جیسا، اور وہ جو دوسری دفعہ کرے، تیسری چوتھی دفعہ کرے، وہ نبی پاک جتنا اس کو رتبہ انہوں نے کہا. اور دوسری بات انہوں نے جب متعا کی بات کی اور ساتھ ہی شہادت ثالثہ والی بات کی جائے اذان میں، تو انہوں نے وہ نقل اتاری کہ اس طرح شیعہ قوم جو ہے وہ خود ہی. آپ میرے خیال سے، میں سمجھتا ہوں کہ پہلے میں نے بہت زیادہ بات کر دی ہے، بہت زیادہ بات کرنا فائدہ نہیں ہے. میں اگر ان صحابیوں اور صحابیوں کے بیٹوں کے نام بتاؤں کہ جن کے والدین نے متعا کیا اور پھر متعا سے وہ صحابی دنیا میں آئے، حضرت شخصیات ہیں اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کس کس صحابی نے متعا کیا، تو اس سے ان کی جو اولاد سامنے آئی. عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنی کتابیں پڑھو کہ ان کے ابا اماں نے متعا کیا تھا. اس کے نتیجے میں متعا ایک نکاح کی قسم ہے. عقد مسیار سعودی عرب کے اندر سارے مفتیوں نے جائز قرار دیا. عقد مسیار یہی ہے. تو پھر ہم میں سے اتنے شیعہ یہاں پر بھی ہیں، اور پوری پاکستان کے شیعوں، پوری دنیا کے شیعوں میں ہم متعا کرتے ہی نہیں ہیں. ایک چیز حلال ہے، رستہ ہے حرام سے بچنے کا. ہم میں سے کسی نے بھی شاید متعا نہ کیا ہو، ٹھیک ہے. ایک آپشن دیا اور ایک اسلام نے رستہ دیا کہ آپ حرام کام سے بچو. یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں متعا ہوتا ہے اور ہم لوگ متعا کرتے ہیں. ہم کرتے ہی نہیں متعا. ہاں، آپشن موجود ہے. اگر کہیں گناہ میں پڑنے کا خوف ہو تو آپ ایک کمرے میں ہیں، ایک ایسی جگہ پر ہیں، ایک ایسے ماحول میں جہاں آپ گناہ میں چل جائیں گے، وہاں اگر آپ کے لیے حلال کام کا کوئی طریقہ ہے تو وہ متعا ہے، کیونکہ آپ کی زوجہ مثال آپ کے وطن میں ہے، آپ کسی اور ملک میں ہیں. اس لیے ایک آپشن دیا تھا. ہم میں سے کوئی، میں اتنا میری اس وقت 50 سال عمر ہونے کو ہے، میں نے تو آج تک متعا نہیں کیا. شیعہ حضرات متعا نہیں کرتے، ٹھیک ہے. اور یہ الزام اس طرح، تو جہاں تک بات ہے کہ تو اگر اب اس طرح کی، اب جیسے میں نے مثال دی نا، ابھی اس پہ شور مچائیں گے کہ اس نے توہین کی ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر کو، بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو کہا یہ متعا کی اولاد. بھائی تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، توہین نہیں ہے. ہم تو اس کو اچھا سمجھتے ہیں، کرتے نہیں ہیں. ہر اچھا کام تھوڑی کرتے ہیں. کتنی چیزیں اچھی آپ کو مارکیٹ میں نظر آتی ہیں، سب لے لیتے ہیں کیا آپ؟ کتنے اچھے اچھے کھانے رکھے ہوتے ہیں، سب کھا لیتے ہیں کیا آپ؟ اچھی چیز ہے، مگر ہم ہر اچھی چیز نہیں لیتے. تو ایک اچھی چیز تھی. صحابہ کرام نے بعض نے متعا کیا، نبی کے زمانے میں متعا تھا. آپ کہتے ہیں خیبر کے موقع پہ وہ حرام کر دیا گیا، خیبر کے موقع پہ نبی نے منسوخ کر دیا. ہمارا سوال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس حبر الامہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آخری وقت تک کہتے تھے کہ نبی نے اسے حرام قرار نہیں دیا. یہ غلط بتایا جا رہا ہے. آپ کہتے ہو اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. صحابی جو ہے وہ ستاروں کی طرح ہیں. کسی ایک صحابی کے پیچھے بھی چلو گے تو تم ہدایت یافتہ ہو. تو ہم آپ کے اس فارمولے کے مطابق، جبکہ یہ حدیث ہمارے یہاں معتبر نہیں ہے، آپ کے اس فارمولے کے مطابق ہم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے چل رہے ہیں، جو آخری وقت تک کہتے تھے کہ متعا حرام نہیں ہوا. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو ہمیں گناہ؟ کیسے اسے زنا کہہ سکتے ہو؟ آپ جب اسے زنا یا اس کو گناہ کہتے ہیں تو آپ صحابیوں پہ الزام لگاتے ہیں. تو توہین صحابہ تو آپ کر رہے ہیں. علامہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت جوابات دیے. مزید ایسے پروگرامز آپ کی خدمت میں لے کے آتے رہیں گے. علی رضوی کو نیوز 19 سے دیجیے اجازت. ایک نئے پروگرام، ایک نئے ایشو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.